اتنی بڑے پیمانے پہ جو ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ $60 ملین یعنی $60 ملین پاکستانی روپیز میں آپ اس کو لگائیں تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں. یعنی وہ اربوں روپے لوگوں سے خاص طور پہ امریکہ یورپ کے شہریوں سے اربوں روپے کے جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے وہ لے چکے ہیں, وصول کر چکے ہیں. تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے SHO بھی ہوئی ہیں اشرف جان, بالکل ان کے جو اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ بھی امان اللہ وہی ہیں. یہ وہی لوگ تھے جو کہ ان افسران کے لیے کام کرتے تھے, اور ان پر ماضی میں بھی یہ الزامات اس پورے نیٹ ورک پر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے افسران پر لگائے جاتے رہے کہ وہ یہ ڈبے اور انلیگل کال سینٹرز کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, اور یہ نیٹ ورک اتنا بڑا اتنے عرصے تک کیسے چلتا رہا؟ السلام علیکم ناظرین. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 18 دسمبر کو ایک بڑی کارروائی کی تھی جس میں کراچی میں ایک غیر ملکی گروہ اور جس میں پاکستانی بھی شامل تھے, ایک بڑا گروہ پکڑا گیا تھا. اور ابتدائی طور پر معلوم ہوا تھا کہ یہ گروہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو بلکہ بیرونی ملک مختلف لوگوں کو شکار بناتے ہیں, ان کو سرمایہ کاری کا جانسا دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. اب اس کی پوری تفصیلات آ گئی ہے. میرے ساتھ سینئر صحافی عادل جواد موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ اب تک اس گروہ کے بارے میں مکمل کیا تفصیلات سامنے آئی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ کارروائی تو 18 تاریخ کو کی گئی تھی, لیکن یہ اس کے اوپر پریس کانفرنس آج یعنی تقریباً ایک ہفتے بعد 25 دسمبر کو وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے ساتھ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں یا سندھ میں طارق نواز, ان کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ ایک بڑا گروہ تھا. ڈیفنس فیز 1 اور فیز 6 میں ان کے 2 جگہوں پر بنگلوں میں ان کی پورا سسٹم موجود تھا, جس میں بڑے پیمانے میں جو ہے یہ ایک جعلی سرمایہ کار کمپنی انہوں نے ایک اس کی ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی, اور ٹیلی گرام گروپس کے ذریعے, یعنی جو سوشل میڈیا پہ جو ٹیلی گرام گروپس ہوتے ہیں, ٹیلی گرام میں ایک ایپ ہے جس کے ذریعے جس کے گروپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, وہ باٹس کے ذریعے ان میں وہ انفلٹریٹ کرتے تھے. اس میں لوگوں کو بولتے تھے کہ بھئی یہ کمپنی جو ہے وہاں سے, یعنی ان کے یوزرز کو, ٹیلی گرام عمومی طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے جو کہ مانیٹر نہیں ہوتا, جس میں خاص طور پہ اس کے حوالے سے مختلف ممالک اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز, کیونکہ یہ رشین بیسڈ ایک پلیٹ فارم ہے جو رشین گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے, اور اس کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا. تو اس پہ ویسٹرن کنٹریز کے کافی تحفظات رہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد بھی یوز کرتے ہیں اس کو, کرمنل گینگز بھی یوز کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کو, کیونکہ اس کے اندر ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی. اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ گھیر کے لاتے تھے, ان کو بتاتے تھے کہ بھئی انہیں غلط وہ کرتے تھے کہ بھئی جہاں سے دیتے تھے کہ یہ ایک ریلائبل پلیٹ فارم ہے. پھر ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہاں انگیج کرتے تھے. وہ جعلی ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی. کرپٹو میں انہیں کہتے تھے کہ آپ انویسٹ کریں, کم از کم $5,000 سے آپ اکاؤنٹ کھولتے تھے, اور پھر وہ آپ سے ایک طے کرتے تھے کہ آپ کو 10% یا 15% تک منافع ملے گا. تو یہ ایک بڑا ہی منظم نیٹ ورک تھا, لیکن یہ پہلا نیٹ ورک نہیں ہے. اس سے پہلے فیصل آباد میں بھی اسی طرح کا ایک نیٹ ورک, اور اس میں وہی ماڈس اپرینڈی بھی وہی ہے. چائنیز انوالو ہیں اس نیٹ ورک میں بھی, تقریباً 15 کے قریب چائنیز پکڑے گئے ہیں, جس میں 2-3 خواتین بھی ہیں. اور اس سے پہلے فیصل آباد میں جو نیٹ ورک پکڑا گیا اس میں بھی یہی تھی. سوال یہ نہیں ہے, اس سے پہلے اسلام آباد میں ہی پکڑا گیا. لیکن اس حوالے سے کچھ تفصیلات نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے دی ہمیں اس پریس ریلیز میں. یہ پریس ریلیز بھی ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. لیکن اس کے جو بنیادی سوال ہیں, میں نے کوشش کی طارق نواز صاحب جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے, انہیں کانٹیکٹ کروں, اور یہ سوالات پچھلے ایک ہفتے سے میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن شاید وہ بہت زیادہ بزی ہیں. تو یہ سوالات بیسک سوالات ہیں کہ یہ نیٹ ورک کب سے چلایا جا رہا تھا, اس کا جواب اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس نیٹ ورک کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا, اتنی بڑے پیمانے پہ, جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ $60 ملین یعنی $60 ملین پاکستانی روپیز میں آپ اس کو لگائیں تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں. یعنی وہ اربوں روپے لوگوں سے, خاص طور پہ امریکہ یورپ کے شہریوں سے اربوں روپے کے جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے وہ لے چکے ہیں, وصول کر چکے ہیں. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. مہینوں, خود انہوں نے بتایا کہ مہینوں ایک کوئی بھی شہری کو, کسی غیر ملکی یا ملکی شہری کو مہینوں اس کو لور کیا جاتا تھا, اس کو بتایا جاتا تھا آپ کیسے کریں گے, کیا ہوگا. پھر جا کے لوگ اعتماد کرتے تھے اور ان کو انویسٹمنٹ کرتے تھے. پھر اس انویسٹمنٹ کے لیے مثال کے طور پہ امریکہ میں آپ جو ہے
آپ نے کسی شہری کو یہ راضی کر لیا کہ جی وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا، تو وہ 5,000 وہ ظاہر ہے ایک امریکن بینک میں آتے تھے، پھر وہ امریکن بینک سے وہ کرپٹو میں ٹرانسفر ہوتے تھے اور وہ پھر ٹرانسفر ان کے پاس ہوتے تھے. یہ تو ان کا ماڈس آپرینڈی تھا. لیکن یہ نیٹ ورک کب سے چلایا جا رہا تھا؟ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کیا کر رہی تھی اس سے پہلے؟ ماضی میں ابھی جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے جن افسران کو پکڑا گیا ہے، جن کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں، ان پر یہ الزام لگا ہے. جیسے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے ایاز، اسلام آباد میں اسی طرح کے ایک نیٹ ورک پکڑا گیا. اس کے اندر ایاز جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں انہیں بھی اس میں مدعی، اس میں ملزم بنایا گیا ہے کہ ان کی سرپرستی میں چل رہا تھا. یہاں پہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے پہلے، وہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا FIA میں. ایک کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا جو کہ فارمر ڈائریکٹر تھے. تو وہ لوگ، اچھا باقی عملہ تو وہی ہے یہاں پہ، وہی جن لوگوں سے یہ کیس کرایا گیا ہے. اس کیس کی میں مختلف جگہوں پہ تفصیلات دیکھ رہا تھا. تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے SHO بھی ہوئی ہیں اشرف جان، بالکل صحیح ہے. ان کے جو اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ بھی امان اللہ وہی ہیں. تو مطلب یہ وہی لوگ تھے جو کہ ان افسران کے لیے کام کرتے تھے، اور ان پر ماضی میں بھی یہ الزامات اس پورے نیٹ ورک پر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے افسران پر لگائے جاتے رہے کہ وہ یہ ڈبے اور انلیگل کال سینٹرز کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور اس سے کہتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، اور یہ نیٹ ورک اتنا بڑا اتنے عرصے تک کیسے چلتا رہا؟ کم از کم یہ 1.5 سے 2 سال. آج میرا ایک اندازہ ہے کہ 1.5 سے 2 سال میں اگر یہ ان کی بات کو درست مان لیا جائے کہ $60 ملین، تو یہ کم از کم 2 سال سے یہ نیٹ ورک یہاں پہ کسٹمر کو ظاہر ہے کہ گرنے میں ٹائم لگتا ہے. ان کے پاس باقاعدہ 19 پاکستانی تھے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو مختلف زبانوں کے ماہر تھے، یعنی انگلش، عربی، اردو، اس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے. پھر اس میں ایک بڑی بات جو ہے یہ سموں کی ایک تقریباً 10,000 سم ان سے برآمد ہوئے. یہ سم کیسے جاری ہوئے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، اب 10,000 سم برآمد ہوئی ہے. آپ نے وہ جو سیلولر آپریٹرز ہیں، جو فرنچائزیز ہیں، ان کے خلاف کیا کیے، کیسے یہ ہوئی ہیں؟ وہ پہلے ماضی میں آتا رہا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے پاکستانی شہریوں کے جو بائیو میٹرک کی، یعنی وہ لٹمس پیپر پہ اس کے وہ کاپی بنا لیتے ہیں اور اس سے وہ ایشو کرتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے سائبر کرائم نے یا گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں. اور یہ نیٹ ورک، میں یقین کریں کہ یہ نیٹ ورک صرف کراچی میں نہیں ہوگا، یہ کراچی میں سب سے آخر میں آیا ہے. اس کو ان کی لینگویج میں شرکا بھی کہتے ہیں، جس میں یہ ایکسپرٹس لاتے ہیں. یہ سب سے پہلے اسلام آباد میں بنے، بحریہ ٹاؤن میں بنائے گئے، اور یہ غیر ملکیوں کو لا کے بٹھایا گیا، اور اس کے بعد یہ لاہور میں آیا، اور یہ تیسرے درجے میں کراچی میں آیا. اور یہ وہی کنیکشن ہے، اور اس طرح کے گروپس کام کر رہے ہیں. اب بہت سارے پاکستانی لوکل گروپس نے بھی ان سے سیکھ کے اب وہ اپنے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو خیر بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے تھے، ان کا بہت آرگنائز تھا، لیکن پاکستانی گروپ بھی چھوٹے چھوٹے کال سینٹر، چھوٹی چھوٹی، جیسے کہ ارمغان جو مصطفیٰ عامر قتل کیس کا جو مرکزی ملزم تھا، اس وقت لوگوں کو پتہ لگا نا، عام شہریوں کو. ہم تو پتہ نہیں کب سے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھائی ڈبے چل رہے ہیں. 2.5-3 سال میں، 3 سال کے عرصے کے دوران کراچی میں کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈبے بنائے گئے، یعنی انلیگل کال سینٹر بنائے گئے. اس کو جب یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس سامنے آیا اور اس میں ارمغان جو اس کا مرکزی ملزم ہے، جب اس کے گھر پہ چھاپا مارا تو بڑا سیٹ اپ ملا انلیگل کال سینٹر کا، اور پھر اس کی تفصیلات آئیں وہ کس طرح ملینز آف ڈالر کیسے کماتا تھا، اور کیسے لوگوں کو، امریکن شہریوں کو خاص طور پہ، انہیں جعلسازی کے ذریعے جھوٹ بول کے ان کے پیسے ہتھیاتا رہا. تو اس وقت پتہ لگا تو یہ نیٹ ورکس تو اس وقت سے چل رہے ہیں. تو اس میں جو وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر قانونی جو کال سینٹر ہے یہ جرائم کے گڑھ بن چکے ہیں. ایگزیکٹلی، لیکن یہ ایک کال سینٹر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ جب تک کہ آپ ان کال سینٹرز کی سرپرستی کرنے والے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں موجود جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے، ان کو اپنے سے صاف نہیں کریں گے، تو یہ سارے تو ان سے کانٹیکٹ میں تھے، یہ سارا تو ان کا نیٹ ورک تھا. یہ تو چودھری سرفراز کے ساتھ، اور جو عثمان جو اسلام آباد سے ان کے سابق DG کے جو پروٹوکول تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن تھے، ان کے انویسٹیگیشن میں جب چیزیں سامنے آ چکی ہیں، 2 مقدمات لاہور، اسلام آباد میں درج ہو چکے ہیں. کراچی کے لوگ جو انوالو تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کا کبھی چیزیں سامنے ہی نہیں آئیں. ان کے اثاثے ہی چیک کر لیں آپ. اس 3 عرصے میں جو لوگ یہاں پہ FIA
نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں خاص طور پہ جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے افسران ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے سے یا وہ پولیس سے، آپ ان کے اثاثے چیک کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، یہ اس طرح کی کارروائیوں سے آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، لیکن جب تک آپ جو یہاں پہ چھوٹے بڑے درمیانے درجے کے جو کال سینٹر سینکڑوں کی تعداد میں چل رہے ہیں، جب تک ان کے سرپرستوں کو نہیں پکڑیں گے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو ان کالی دھنوں سے پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کرائم کے گڑھ چلتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر داخلہ جو ضیاء الانجار ہیں وہ اس میں اپنا کردار، اور وہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں سی ٹی ڈی کی بھی انوالومنٹ آتی ہے، جو اس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ یہ صرف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نہیں ہے، سی ٹی ڈی کا بھی ایک ون جو ہے ان کے ساتھ انوالو رہا ہے یا ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے، تو اس کا بھی راستہ روکنا چاہیے۔ تو اس کے ادارے جو بھی ہاں ان کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ کال سینٹر بنے کیسے، کون کون سے افسران اس میں ملوث تھے۔ اور آج جو ضیاء الانجار نے یہ بھی کہا کہ ایک اور گروپ کے بارے میں انہیں انفارمیشن ملی ہے جس کے بارے میں بہت جلد جو ہے وہ عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں جو بھی انفارمیشن مزید کسی کارروائی کے حوالے سے ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جڑے رہیں ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے۔